کبھی خوشیوں کے شادیانے بجتے اور کبھی قلعہ بروالا کی دیواروں سے لہو ٹپکتا۔ بتائیے گا یہ جو قلعہ ہے یہ کتنا پرانا ہے؟ اکبر بادشاہ نے ویلے نا تسی اتھے کتنے عرصے تو آباد ہوئے تھا؟ اصل تو کیوں دادے تھے چلے اشنے پردادے اصل تو کرا ہو رہا ہے اشنے زیتھا ہی سی۔ اللہ وہ سامنے ہے قلعہ بھروالا، وہ سائن بورڈ لگا ہوا ہے، سائن بورڈ پہ لگا ہے جی وہ یہ پیچھے ان کو دکھائیں جی ہم کتنی مشکل پہاڑی اتر کے آئے اس سائڈ پہ دکھائیں جی یہ ہم کتنا مشکل راستہ جو ہے وہ ہم اتر کے آئے، یہ سارا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین میں ہوں محمد حنیف اور آپ دیکھ رہے ہیں WG میڈیا اردو۔ ناظرین آج میں آپ کے ساتھ جو چیز شیئر کرنے والا ہوں وہ ہے بر صغیر میں سب سے پہلے اسلام کی سربلندی کے لیے بنایا گیا قلعہ، جس کی ہسٹری میں آپ کے سامنے لانے والا ہوں۔ ناظرین بیرون حملہ آوروں کی تاریخ کے ساتھ ساتھ پنجاب اور پٹھوار کی ایک اپنی مقامی تاریخ بھی ہے جو قربانیوں اور جنگ و جدل کے ایسے لاتعداد واقعات سے بھری پڑی ہے جس کے اثرات پورے بر صغیر اور تخت دلی تک پھیلے نظر آتے ہیں۔ قوم گکھڑ جو ابھی کیانی کہلاتی ہے، انہوں نے خطہ پٹھوار پر 1002 عیسوی سے 1765 عیسوی تک حکومت کی۔ انتظامی و فوجی نظم و نسق کے تکمیل کے لیے انہوں نے پٹھوار کی طول و عرض میں مختلف قلعے قائم کیے۔ ان میں سے ایک یہ قلعہ بروالا ہے جس کی بہت لمبی تاریخ ہے۔ یہ قلعہ 750 سال تک خطہ پٹھوار کے گکھڑ سلطنت کا دارالحکومت اور عظیم مذہبی اور فوجی سرگرمیوں کا مرکز رہا۔ دارالحکومت اسلام آباد سے اگر آپ کوہٹا روڈ پر سفر کریں تو ایک مقام آتا ہے جس کو الوٹ کہا جاتا ہے۔ اس سے نکل کر آپ شمال کی جانب 5 کلومیٹر کے فاصلے پر نیم پہاڑی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر قلعہ بروالا ماضی کی جہ و جلال اور عظمتوں کی داستان لیے کھڑا ہے۔ 175 ایکڑ رقبے پر پھیلے اس قلعے کی تعمیر کا آغاز 1002 عیسوی میں سلطان محمود غزنوی کے ایک کمانڈر اور ساتھی کہی گور المعروف گکھڑ شاہ نے کیا۔ قلعے کے شمال کی جانب سربلند پہاڑی سلسلہ ہے، جنوبی اور مشرقی جانب خطرناک زمینی ڈھلوان ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اور مغربی جانب دریائے سواں بہتا ہے۔ یہ قلعہ چاروں جانب 25 فٹ اونچی اور 10 فٹ چوڑی دیوار سے محفوظ تھا، جس میں تیر اندازوں اور پیراداروں کے استعمال کے لیے دریں بنائی ہوئی تھے۔ قلعہ کے 6 داخلی دروازے تھے۔ ایک کا نام ہاتھی دروازہ، ہاتھی جو تھے ہاتھیوں اور گھوڑ سواروں کے دستوں کی نقل و حرکت کے لیے ہاتھی دروازہ استعمال ہوتا تھا، اور دوسرا تھا لشکری دروازہ۔ لشکری دروازہ لشکر اور حملہ آور دستوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور تیسرا تھا زیارت دروازہ، جس جانب ان کے آباء و اجداد کی قبریں ہیں اس جانب زیارت دروازہ تھا، اور چوتھا تھا بیگم دروازہ جو خواتین کے استعمال کے لیے تھا، اور ایک تھا باغ دروازہ جس جانب کبھی انتہائی دل فریب اور وسیع باغ مہکتا تھا، مگر آج تو اس کے نشان بھی نظر نہیں آتے، اور چھٹا تھا قلعہ دروازہ جو روزمرہ کی نقل و حرکت کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ان دروازوں میں ہاتھی اور لشکری دروازہ سائز میں باقی 4 سے بڑے ہیں، اور ان کے ساتھ نگران اور حفاظت کے لیے معمور عملے کے لیے وسیع کمرے بھی تھے۔ قلعہ میں رہائش پذیر حکمران گکھڑ خاندان کے علاوہ 50 ہاتھی، 200 گھوڑے
اور 500 نفوذ پر مشتمل تازہ دم بیادہ فوجی ہر وقت موجود رہتی تھی۔ باقی آبادی ایک بڑے قصبے کی صورت میں تقریباً 400 گھروں پر اس وقت مشتمل تھی جو قلعے سے بیر رہائش پذیر تھے۔ قلعہ پھروالا کے مکینوں اور ان کی در و دیوار کے 750 سال دور حکومت میں زمانے کے بہت سے نشیب و فراز دیکھے۔ خطے میں جب کوئی شورش برپا ہوتی تو گکھڑ فوج قلعہ پھروالا سے آندھی و طوفان کی طرح اٹھتی اور دشمن کو نیست و نابود کرنے میں کوئی کسر روا نہ رکھتی۔ اور کبھی یوں بھی ہوتا کہ دشمن فوج قلعے پر چڑھ دوڑتی اور ملیا میٹ کر ڈالتی۔ کبھی خوشیوں کے شادیانے بجتے اور کبھی قلعہ بروالا کی دیواروں سے لہو ٹپکتا۔ اس طویل دور میں ہزاروں ایسے واقعات نے جنم لیا، ان تمام واقعات کا احاطہ کرنا ممکن نہیں، اس لیے آج کے ایک مختصر ویلاگ میں کچھ ذکر کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بھی آگے میں ویلاگوں میں آ کے انشاءاللہ اس کا ذکر پھر بھی کروں گا۔ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ گکھڑ خطہ پٹھار میں 1200 عیسوی میں بدھ شکن سلطان محمود غزنوی کے ہرکاب ہو کر گکھڑ آئے اور مسلمان مذہب اختیار کیا۔ مستند تاریخ میں محمود غزنوی اور پرتھوی راج کے 1008 میں لڑی جانے والی لڑائی کا ذکر ہے جو کہ اٹک چھت کے مقام پر لڑی گئی۔ سلطان محمود غزنوی نے واپس جاتے ہوئے غالباً فتح کی خوشی میں دریائے سندھ اور جہلم کا درمیانی علاقہ جو جنگی حوالے سے انتہائی اہم تھا اپنے کمانڈر کئی گور المعروف گکھڑ شاہ کو سونپ دیا۔ اس کے علاوہ الہ الدین خلجی نے قلعہ بروالا کو اپنی سرحدی فوج کا ہیڈ کوارٹر قرار دیا تھا۔ قلعہ بروالا اپنے قیام سے اسلام کا گہوارہ بن گیا اور اسے یہ اعزاز بھی حاصل رہے گا کہ یہ بر صغیر میں پہلا اسلامی قلعہ ہے۔ اس سے پہلے کوئی تاریخ نہیں ملتی کہ جو بر صغیر میں اسلامی قلعہ بنایا گیا ہو۔ یہ قلعہ بروالا بر صغیر میں پہلا اسلامی قلعہ ہے اور اس کو یہ اعزاز حاصل رہے گا۔ 10,012 عیسوی میں قلعہ بروالا کو یہ سعادت بھی نصیب ہوئی کہ مہر فلکیات ابو الفتح البرونی نے قلعہ میں قیام کیا اور ملحقہ پہاڑیوں سے زمین کا قطر ناپا۔ 1206 عیسوی میں شہاب الدین غوری نے پرتھوی راج کو شکست دینے کے بعد دلی پر قبضہ کر لیا۔ دلی سے واپسی پر جب وہ 400 اونٹ خزانے کے ساتھ گکھڑوں کے علاقے سے گزرا تو فدائی خان گکھڑ نے اپنے 20 کمانڈوز کے ساتھ شب خون مار کر شہاب الدین غوری کو شہید کر ڈالا۔ غوری کے داماد قطب الدین ایبک نے قلعہ بروالا پر حملہ کر کے گکھڑوں سے خوب بدلہ لیا۔ مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر جب 1519 عیسوی میں ہندوستان پر حملہ آور ہوا تو ان دنوں پٹھار کا علاقہ 2 حصوں میں تقسیم تھا۔ ایک علاقے پر تتار خان، اس کا صدر مقام پروالا تھا، اور دوسرا حصہ یعنی کوہستانی علاقہ پر اس کا چچا زاد ہاتھی خان حکمران تھا۔ ظہیر الدین بابر کے بیرا میں قیام کے دوران ہاتھی خان نے تتار خان کو قتل کر کے اس کا علاقہ ہتھیا لیا تھا۔ جب ظہیر الدین بابر کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی اور ہاتھی خان کو مسافروں کو لوٹنے کی شکایت موصول ہوئی تو ظہیر الدین بابر نے قلعہ بروالا کا محاصرہ کیا، جس کا ذکر تذکرہ بابری میں تفصیلاً کیا گیا ہے۔ سخت لڑائی کے بعد ظہیر الدین بابر کو فتح ملی تو ہاتھی خان قلعہ سے فرار ہو گیا۔ بعد ازاں ہاتھی خان کی صلح نامے کی درخواست پر بابر نے اسے معاف کر دیا اور اسے سلطان کے لقب سے نوازا۔ یہیں سے ہی مغلوں اور گکھڑوں کی دوستی کا آغاز ہوا۔ 1525 عیسوی میں ہاتھی خان کی موت کے بعد تتار خان کا بیٹا سلطان سارنگ خان حاکم بنا۔ شیر شاہ سوری سے شکست کے بعد مغل بادشاہ ہمایوں نے جب شاہ ایران کی فوجی مدد سے ہندوستان کا دوبارہ رخ کیا تو اس نے دریائے سندھ کو عبور کر کے قلعہ پھروالا میں قیام کیا تھا۔ یہاں اس کے ساتھ شہزادہ اکبر بھی تھا۔ گکھڑوں نے ہمایوں کو اپنی کھوئی ہوئی سلطنت واپس دلانے میں بھرپور مدد کی۔ اس کے بعد جب اکبر بادشاہ بنا تو اس نے سلطان سارنگ خان کے بیٹے سلطان کمال خان کو پٹھار کا علاقہ دینے کے ساتھ اسے مغل فوج میں 5000ویں کا خطاب دیا۔ مغلوں اور گکھڑوں کی قربت کا اندازہ ان کی آپس میں شادیوں سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ سلطان سارنگ خان کی پوتی جنگیر سے بیائی گئی
علی قلی خان کی بیٹی اورنگزیب کے چوتھے بیٹے شہزادہ اکبر کے عقد میں آئی۔ گکھڑوں کا آخری سلطان مقرب خان نے مغرب میں یوسف زئی افغانوں اور قلی خان رئیس خٹک کو شکست دے کر اپنی ریاست سندھ سے چناب تک پھیلا دی۔ بعد ازاں 1825 عیسوی میں سکھوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کے آگے مقرب خان نہ ٹھہر سکا۔ پنجاب کا ڈاکو ظالم درندہ صفت انسان مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں سکھوں نے قلعہ پھروالا پر قبضہ کر کے اسے گنڈر بنا دیا اور یوں پٹھوہار پر گکھڑوں کی 750 سالہ دور اقتدار کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ گکھڑوں کی آخری نشانی تھی جو کہ 750 سالہ دور اقتدار کا اس پہ آ کے خاتمہ ہو گیا۔ اس قلعہ کے پیشتر دیواریں اور دروازے مکمل طور پر منہدم ہو چکے ہیں۔ اب محض ایک خستہ حال دروازہ جو تن دیواروں کے آثار باقی رہ گئے ہیں۔ بچ جانے والے دیواروں کی اونچائی 28 سے 30 فٹ اور چوڑائی 10 فٹ ہے۔ قلعہ پھروالا کی فصیل اور اونچے نیچے پہاڑوں پر کس شان سے دور دور تک پھیلی ہوئی ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اپنے محل وقوع کے اعتبار سے یہ قلعہ ناقابل تسخیر قلعوں میں سے ایک ہوگا۔ اس قلعے کو 1955 میں محکمہ آثار قدیمہ کے سپرد کیا گیا۔ آج کل یونیسکو کے تعاون سے اس تاریخی قلعے کی بحالی کا کام جاری ہے۔ یہ جس قلعے کا ہم نے آپ کو آج وزٹ کروایا ہے جی، اس کو قلعہ بھروانا کہا جاتا ہے۔ یہ قلعہ سلطان محمود غزنوی کے سپاہی کئی خان نے بنوایا تھا آج سے 1040 سال قبل۔ تو ناظرین، ہم اسی طریقہ سے عظیم سپاہ سالاروں کی ہسٹریاں آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام کے جانثاروں نے کس انداز سے مشکل ترین جگہ پہ جا کے لڑائیاں کر کے دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے ہم تک اسلام پہنچایا ہے۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں۔ تو ناظرین، آج کی میری کاوش آپ کو اچھی لگی ہوگی، میری ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔